اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك جی لام ہے وہ چھوٹا کر دی. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ طٰہٰ جس کا مطالعہ پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا، اس کے پہلے رکوع کی 7 آیات ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں. 8 آیات 9 تا 16. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ انگارے لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. وہاں پہنچا تو پکارا گیا: اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے. پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. پچھلے ہفتے سورہ طٰہٰ کے متعلق اس کے شان نزول کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ کس زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے ابتدائی 8 آیات جو تمہید کا درجہ رکھتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا. اب یہاں سے اس نویں آیت سے جہاں سے آج تلاوت شروع کی گئی تھی اور 98 آیات تک، یعنی پورے 90 آیات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، 131 بار میکسیمم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صرف 63 بار ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے، اور تفصیل سے سورہ طٰہٰ یہ ہے، اس کے پہلے اعراف میں ہے، سورہ قصص میں ہے، بیان کیا گیا ہے. موقع کی مناسبت سے جہاں جو ٹکڑا اس کا اس موضوع سے متعلق ہے جو وہاں پیش منظر ہے، وہ بات بیان کی گئی ہے. تو یہ جو آیتیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے سے لے کے آگے کے واقعات کا بیان کیا گیا ہے. اس کے اندر میں اس کا آغاز اس طریقے سے کیا گیا ہے: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا تمہیں کچھ موسیٰ اسلام کی خبر پہنچی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ تشویق پیدا کرنے کے لیے ہے. جب ہم کسی سے کوئی خاص بات بیان کرنا چاہتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، تو اس سے اس کو شوق پیدا ہوتا ہے. نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ یہاں اختیار کیا ہے کہ کیا تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ ہم اسے بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، ایک بار نبی بنایا گیا، تو بہت سارے اعتراضات لوگوں کے تھے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. ان میں سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بس یہی مل گئے تھے نبی بنانے کے لیے. چنانچہ سورہ احقاف میں غالباً یہ آیا ہے کہ
مکے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا 2 شہروں میں بس یہی بچ گئے تھے قرآن کے لیے، یہ کہا گیا تھا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوئی نبوت دیا جانا کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، اس کے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی، تم کو خود معلوم ہے اس کو۔ جس طریقے سے ان کو وحی مل چکی ہے اسے آپ کو مل رہی ہے۔ یا کوئی کسبی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے کوشش کرتا تو مل جاتی ہے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ چنتا ہے جس کے لیے، اس کو بناتا ہے، اس کے لیے اس کے اپنے کرائٹیریا ہیں اس کو بنانے کے لیے۔ اور جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، ان کی دعوت میں بھی وہی بنیادی تعلیمات تھیں، وہی توحید، رسالت، آخرت، یہ بھی اس میں بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان کر رہے ہیں۔ ان کو رائے حق میں جو شدائد اور مشکلات پیش آئیں اس کا تذکرہ اس میں بھی آیا ہے، اس کے آگے بھی آنے والا ہے، اسی سے آپ کو آنے والا ہے، وہ آ بھی رہا ہے۔ اور جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پہ غالب آئے، اپنے دشمنوں پہ غالب آئے، اسی طریقے سے آپ بھی غالب آئیں گے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ جو حرکتیں وہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے ان کی تربیت کیا کرتے تھے، وہی چیزیں تقریباً آپ کے ساتھ پیش آنے والا آتا رہتا ہے۔ چنانچہ ان صورتوں کا، ان آیتوں کا مطالعہ کرتے وقت میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے تو بنی اسرائیل سے متعلق ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ، خاص طور سورہ بقرہ میں جیسا تفصیل سے آیا، بنی اسرائیل کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، کن کن گمراہیوں میں بھٹکے تو کیسے ان کی اصلاح کی گئی، وہی چیز اگر ہم کرنے لگے تو ہمارے لیے بھی اسی میں سبق موجود ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں عبرت کا سامان ہے ان صورتوں میں، صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ جب بھی دنیا میں دین کی دعوت دی جائے گی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہی مراحل پیش آئیں گے جو آپ کو پیش آئے تھے۔ تو اس کے بعد سے اب وہ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں سے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے پہلے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ بیان تو اس میں سورہ قصص میں ہے، یہاں پہ وہاں سے شروع کیا گیا ہے جب وہ مدین سے، اس کے پہلے تھوڑی سی بات بتا دی جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر ہی میں تربیت ہوئی، وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اب وہاں پہ آپ باہر ایک دن ٹہل رہے تھے، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل کے ایک نوجوان میں کچھ مکالمہ ہو رہا تھا، بات چیت ہڑپ ہو گئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے آ کر کے اس نے مدد کے لیے بلایا اس بنی اسرائیل کے نوجوان نے، اور آپ نے مکے سے مار دیا۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ مکے سے مارنے سے کی ڈیتھ ہو جایا کرتی ہے؟ وہ قبطی مر گیا، ظاہر ہے کہ وہ ایک کلنگ ہوا، قتل ہوا یہ۔ تو اس خیال سے، اور بات صحیح تھی، دوسرے دن اس کا اندازہ ہوا کہ آپ کو پکڑنے کی مہم چلی، گرفتار کر لیے جائیں گے۔ چنانچہ اس گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ وہاں سے فرار ہو کر کے، مصر کو چھوڑ کر کے آپ کو سمندر کراس کرنا پڑا ہوگا، جو بھی موجود ہے، آپ سینائے کو پار کرتے مدین آ گئے تھے۔ مدین وہ علاقہ ہے جو آج کل نارتھ ویسٹ سعودی عربیہ کا علاقہ مدین ہے، جو تقریباً آج کے مقبوضہ فلسطین، اردن اور سعودی عرب کے کارنر پہ پایا جاتا ہے۔ اسی جگہ مفسرین بیان کرتے تھے شعیب علیہ السلام وہاں تھے، اور انہی کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ تقریباً 8 یا 10 سال یا 10 سال سے زیادہ گزارنے کے بعد سے اب وہاں سے آپ واپس اب مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، مصر کی طرف جا رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے۔ چونکہ یہاں پہ اہل ہی کا لفظ استعمال کیا گیا، صرف مفسرین نے کہا ہے کہ 2 سے زیادہ لوگ تھے، یعنی صرف ان کی بیوی نہیں تھی اکیلے، نہیں تو صرف زوج ہی کہا جا سکتا تھا، بیوی تھی کم سے کم، بیوی تو تھی ساتھ میں، کوئی شک نہیں ہے، ہو سکتا کوئی خادم بھی ہو سکتا کوئی بچہ بھی ہو سکتا، بعض 2 یا اس سے زیادہ تھے لوگ، ان کو لے کر کے اب آپ مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کل کی طرح شاہراہ نہیں بنی ہوئی تھی، بلکہ اس سے سفر کرنے کے لیے آدمی کو ان راستوں کو اختیار کرنا پڑتا تھا جیسے کہ پہلے ہوتے تھے کہ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے۔ چنانچہ مدین سے آج کا سب کے سامنے نقشہ موجود ہوگا، جو سینائی جزیرہ نمائے سینا ہے، اس کے کنارے کنارے چلتے ہوئے آپ مصر کی طرف جا رہے تھے۔ تو ساؤتھ ویسٹرن صدرن سینائی میں وہ کوہ طور واقع ہے، جسے ماؤنٹ سینائی بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا چرچ بھی ہے، مسجد بھی ہے۔ اسی کے بارے میں روایت میں آتا ہے، یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ پہ تجلی دکھائی، یہ جگہ وہی طوا کی جگہ، اور وہ کہتے ہیں سینائی، ماؤنٹ کیتھرین نام کہلاتا ہے۔ بہت اونچا پہاڑ ہے وہ، 250 میٹر، 2500 میٹر یعنی 2.25 کلومیٹر ہو گیا یہاں پہ۔ تو اسی کی طرف اشارہ یہاں پہ کیا جائے، ادھر سے آپ گزر رہے ہیں، اندھیری رات ہے، سردی کا موسم ہے، ساتھ میں بچے اور بکریوں کا ریوڑ، کیونکہ آپ جب وہاں سے گئے ہوں گے تو کچھ سامان لے کے چلیں گے، اس طرح کا سامان کیا تھا؟ ریوڑ تھے۔
اور یہ بات شعیب علیہ السلام کے قصے میں معلوم ہے کہ آپ کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا جس کو آپ لے کے وہاں سے چلے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جب وہاں سے چلے تو اذ رعا نارن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارن لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ اب یہاں پہ تفصیل قرآن نہیں بیان کرتا بلکہ خاص چیز بیان کرتا ہے۔ اب وہاں جا رہے راستے میں راستہ بھٹک گئے اندھیرے میں، سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھیں، تو ان کو لگا کہ کہیں سے ان کو آگ شعلہ نظر آیا۔ یہ داغتی ہوئی کوئی آگ نہیں تھی، جل رہی ہو سب دیکھتے تھے، وہ آگ دکھائی پڑ رہی، آدمی دکھائے گا، بلکہ ان کو جو ہے دکھایا گیا، اس نے جو ہے ایک آگ دیکھی۔ تو گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ فصیر نے کہا ہے کہ آنستوں کا لفظ استعمال کیا گیا، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگا ہے جیسے کہ ہم نے آگ دیکھی ہے، ایک شعلہ اٹھا بجھ گیا، شعلہ اٹھا جیسے بجھ گیا، اس طرح کوئی چیز دیکھی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں پہ آگ جل رہی ہو۔ اس بات کی توقع کی جاتی ہے کچھ لوگ ہوں گے وہاں پہ، کوئی ہیبیٹیشن ہوگا، راستہ پتہ چلے گا بھئی کدھر سے راستہ جانے کے لیے، اور نہیں کم سے کم وہاں سے آگ کا چنگاری لے آئیں گے، اس سے آگ تاپنے کا موقع مل جائے گا۔ یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کے لیے تاکہ اس کے تم آگ تاپ سکو، قرآن میں دوشیہ کہا گیا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ دیکھا انہوں نے، تو کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارے لے آؤں، یا آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے راستے کی، یہ آپ کے پیش نظر تھا، آگ لے آؤں تاپنے کے لیے، یا ورنہ راستہ معلوم ہو جائے گا، وہاں سے لوگ بتائیں گے کدھر سے کیسے جاتے ہیں۔ سورہ قصص میں اسی بات کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی یعنی وہاں مدین میں، اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی لے اٹھا لاؤں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ اور اگلی آیت ہے فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دائنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا رب، یہ تو میں اللہ ہوں پاک یعنی مالک پروردگار سارے جہان والوں کا۔ اب یہاں پہ یہی بات یہاں کہی جا رہی، جہاں پہنچے تو وہاں پکارا گیا، نودیہ پکارا گیا، آواز آئی، خدا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہا، پکارا گیا، آواز آئی، اس کو کہیں سے آواز آ رہی ہے، انی انا ربک۔ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ تو میں تیرا رب ہوں۔ کیوں ایسے کہا گیا؟ اچھا ترجمہ کیا، انی انا ربک، یہ تو میں تیرا رب ہوں، یعنی تو یہ سمجھ کے چلا ہے کہ وہاں پہ آگ ہے، نہیں آگ نہیں ہے، یہ تو میں تیرا رب ہوں جو مخاطب ہوں۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی، مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ایک درخت ہے ہرا بھرا بالکل، اور اس سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، وہ تفصیل لکھی، زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، قریب جا رہے ہیں اس کے تو دور جا رہی ہے وہ، اور جب اس کو پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ قریب آ رہی ہے، وہ دوری بنی ہوئی ہے اس کے اندر، اور اسے آگ کے شعلے جیسے بھگ رہے ہیں۔ خیال ہوتا ہے جب کوئی چیز جلتی ہے تو لکڑی گرتی ہے اس پہ کٹ کر کے، تو آدمی اٹھا لاتا ہے جلانے کے لیے، تو وہ جل کے گر بھی نہیں رہا ہے، ظاہر کہ آگ ہو تو گرے وہ تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، اپنی جوتیاں اتار دے۔ اس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہاں پہ انک بالوادی المقدس طویٰ، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو ہے وادی مقدس طویٰ جو ہے، اور قرآن میں سورہ اس کے پہلے سورہ کہف گزری ہے، سورہ مریم میں بھی ذکر آیا تھا اس میں، تو اس میں جو ہے وادی کے دائنی طرف، جیسا میں نے بتایا کہ جب ادھر سے آدمی ایسے جا رہا ہے اور سامنے پہاڑ ہے تو اس کے دائیں طرف کا علاقہ جو کہلائے گا وہاں پہ ایک وادی، ویلی،
وہاں پہ ان کو اسی کے قریب کوئی درخت تھا. وہ آج بھی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہو, موبائل ہر چیز اویلیبل ہے تو نظر آتا ہے, پہاڑ ہے اور وہاں پہ درخت وغیرہ ہے, ایک مسجد اور وہ نظر آتا ہے وہاں پہ. تو وہاں سے جو ہے کہا گیا ہے کہ اس وادی مقدس میں تو ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا زمین بنائی ہوئی ہے, کوئی جگہ بتاتے خود کوئی متبرک یا مقدس نہیں ہوتی, سب برابر ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن کسی چیز سے اس کو نسبت ہو جائے تو مقدس ہو جاتی ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وادی کو چنا اپنے تجلی کے لیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے لیے, وہ مقدس ہو گئی, اس وجہ سے وہ مقدس ہے. جیسے حرم شریف ہے مقدس ہے, اللہ تعالیٰ کا پاک گھر وہاں پہ موجود ہے, وہ حرم شریف کہلاتا ہے, حرمین شریفین کہلاتے ہیں وہ لوگ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہ وادی مقدس میں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہا کہ فخلعنا علیک, اپنے جوتے اتار دے. مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو ہے صرف طہارت ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ تعظیم کا تقاضا ہے. اب ہر جگہ جانتے ہیں جب لوگوں سے ملنے جاتے ہیں تو جوتے اتار کے جاتے ہیں, تو یہ اس کے تقدس کا تقاضا تھا, تعظیم کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمی جا رہا ہے تو اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. آدمی وضو نماز پڑھنے جاتا ہے تو وضو کر کے جاتا ہے, کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا, بات کرنے جا رہا, اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس وادی مقدس میں جوتے تو اتار دے. اس ماحول کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو نبیوں سے سرفراز کرنے والا ہے, ان سے ہم کلام ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا میں, پورے تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا ہے. تو اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک, میں نے تجھے چن لیا ہے. فاستمع, پس غور سے سن. استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو, توجہ کرنے کے لیے. فاستمع لما یوحیٰ, جو کچھ تجھ پہ وحی کی جا رہی غور سے سن. اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا اور ان کو چن لیا. کس لیے؟ نبوت کے لیے, رسالت کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے, اس کائنات نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کو چن لیا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے, تو جو کچھ تجھ پہ وحی کیا جاتا ہے اس کو تو غور سے سن. اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں. پہلے کہا گیا اللہ تعالیٰ انی انا ربک, یعنی وہاں پہ میں آگ نہیں بلکہ میں تیرا رب ہوں, میں ہوں. اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں. یہ ہے توحید, میں اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں. اور لا الہ الا, انسانوں کو دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو کہہ رہا ہے کہ بالکل پیور ایتھیسٹ کہلائے جائے کہ ڈونٹ بلیو ایٹ آل, کوئی ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ ایک وقت پہ تو آ کے مانتے ہی ہیں. تو ماننا صرف نہیں ہے بلکہ شرک کی تردید آگے مقصود ہے. پہلے لا الہ آگے کہا گیا ان اللہ لا الہ الا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو پہلے توحید کی بات بتائی گئی, تمام انبیاء کرام کا مشن وہی رہا, اور پھر کہا گا لا الہ الا, اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. توحید اور شرک کی تردید, یہی کرکس رہا ہے پورے دنیا میں تمام انبیاء کرام کی دعوت کا, اور اسی کو اچھی طرح سے سمجھ لینا, اس کے تقاضے پورے کرنا, یہ ہے اسلام. کہا فاعبدنی, پس تو میری بندگی کر. بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے فاعبدنی, پس تو میری بندگی کر. اس بندگی میں پرستش بھی شامل ہے, اس کی اطاعت بھی شامل ہے, اس کے حکم کی تعمیل شامل ہے. تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ایک لفظ میں آ گئیں فاعبدنی میں, کہ حضرت کی جو ہے اسی کے لیے اسی کی بندگی کی جائے, اسی کی اطاعت کی جائے, اسی پہ توکل کیا جائے, اسی سے مانگا جائے, اسی سے استعانت طلب کی جائے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. تمام کی تمام جو اس کے اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں وہ سب اسی کے لیے ہیں, اس کی طرف آدمی کر دے اس کو. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کی یاد دہانی کا بہترین طریقہ, بلکہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہے نماز. تو کہا گیا فاعبدنی, تمام باتیں آگے, اور خصوصاً حالانکہ نماز عبادت میں شامل ہے, لیکن اس بڑی عبادت کو کرنے کے لیے جو تمام چیزوں پہ حاوی ہے, نماز کا ذکر ہے. فس واقم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کے لیے میری نماز قائم کر.
نماز دن میں 5 مرتبہ، اٹھنے کے فوراً بعد سے سونے سے پہلے تک، ہر وقت انسان کو تھوڑے تھوڑے وقفے پہ یاد دلاتی رہتی ہے تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکامات کے تجھے 24 گھنٹے پیروی کرنی ہے۔ اقم الصلاۃ کی بہت اہم آیت ہے یہ۔ نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ نہیں پہلی بات تو 95-97% نماز پڑھتے ہی نہیں، مسلمانوں کی بات کہی جا رہی ہے، آپ چھوڑ دیے غیر مسلموں کو، مسلمانوں، اور جو پڑھ رہے ہیں اس لیے ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ کیا ہم سے چاہتا ہے وہ؟ مسجد میں آ کے ہم نے نماز تو پڑھ لی، لیکن نماز میں ہم نے کیا پڑھا یہ بھی نہیں معلوم۔ ہم نے اللہ تعالیٰ، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، حالانکہ بندگی تمام لوگوں کی ہو رہی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ صرف تو ہی سے مدد مانگتے ہیں، سب کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سب ہم کر رہے ہیں اس کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احکامات ہیں، صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک، عصر سے مغرب تک، مغرب رات تک، کبھی خیال نہیں آئے؟ تو کہا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور 5 وقت نماز، یہ نماز، اور اس کے علاوہ جو اور بھی نمازیں ہیں، یہ نماز اللہ تعالیٰ کی عادت کے لیے۔ آدمی تہجد میں بھی اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہوتا ہے فرض نمازوں کے علاوہ، نوافل کے ذریعے آپ سب جانتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے وہاں پہ۔ تو اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کے لیے نماز قائم کر۔ اب اس کے بعد سے تو 2 تعلیمات ہو گئیں، ایک تو ہو گیا توحید کی دعوت، اسی سے ریلیٹڈ شرک کا ابطال، اور دوسرے نماز کا قائم کرنا۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی رہی ہے۔ اب آخرت، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی، آتیۃ آنے والی، آئے گی بالکل، آتیۃ لفظ استعمال کیا گیا، ان الساعۃ بے شک قیامت، ساعت وہ واقعہ، وہ گھڑی، قیامت قرآن میں لفظ استعمال ہوا ساعت بھی، ساعت وہ وقت ہے، وہ انسٹنٹ ہے جس وقت کی دنیا ختم ہو کے نئی دنیا بنے گی، اور قیامت اس کے بعد کا سارا منظر قیامت ہے وہ۔ تو دونوں الفاظ استعمال کہیں سینانیمس ہوئے ہیں اور کہیں ایک دوسرے معنی میں ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی آنے والی، آ کے رہے گی، ضرور آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، اس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر مخفی نہ ہوتا، فلاں دن آئے گی، فلاں وقت آئے گی، بتا دیا جاتا، سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا۔ ارے تو بہت دور ہے، ابھی فلاں ہماری لائف میں آنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ نے بھونگے رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں بس یہ ہے فاصلہ، اس کے بعد دوسری انگلی ہے، حالانکہ 14 سال گزر گئے۔ ہر وقت آدمی کو کھٹکا لگا رہے کہ پتہ نہیں ابھی اس کے بعد ہم گھر جائیں گے نہیں جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ ہر عمل کرتے وقت آدمی سوچتا رہے کہ میرا آخری عمل نہ ہو، یہ نہیں کہ ابھی تو بہت زندگی بچی ہوئی، بعد میں دیکھ لیں گے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کا، کیوں؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ جو کوئی برائی کرے اس کا بدلہ پائے، جو کوئی نیکی کی اس کا بدلہ پائے۔ جو سعیٰ ما سعیٰ، جو کہ وہ خود کرے، وہ بما تسعیٰ، جس کی وہ خود غیری کرے۔ قرآن میں پچھلی آیتوں میں بھی بار بار شفاعت کے تعلق سے بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ آدمی بالکل چھوڑ دے کہ سب کچھ کرتے رہے، کوئی ہمیں کسی کے ہم پیرو ہو گئے ہیں، کسی کا دامن تھام لیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا کہ نہیں، ہر شخص جو اس نے خود کمایا ہے اس کا بدلہ پائے گا۔ شفاعت کا الگ مسئلہ ہے، وہ اس کی تفصیل بات پہ آ چکی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، اسی سے گمراہیاں پورے دنیا میں پیدا ہوئی ہیں۔ جو اغیار ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، جا کر کے اپنے سال بھر کا سارا چٹھا صحیح کرا لیں، لیکن ہمارے ماں بھی تقریباً یہی بات ہو کرے گی۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس کو نے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جب خود انہوں نے کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے پیش نظر آنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کیا کچھ کہا گیا ہے کرنے کو، کس چیز سے منع کیا گیا ہے، تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بدلہ دے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو میں نے ہمیں مخفی رکھا ہوا ہے۔ مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مفسر نے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں اپنے آپ سے ہی مخفی رکھتا اس کو، لیکن ممکن نہیں ہے۔ عجیب سی بات لگی مجھے یہ، اللہ کو تو سب چیز معلوم ہی ہے، تو ہم اس کو مخفی رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا اسے۔ آخری آیت ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ۔
بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کے فکر سے روک نہ دے۔ متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم کسی غلط راستے میں، کسی غلط توبت میں پڑھ کر کے اسے بھول نہ جائیں۔ اب یہاں پہ ایک ترجمے اور تفسیری بحث ہے اس میں کہ یہاں پہ کہا گیا ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، کوئی شخص تجھے غافل نہ کر دے۔ کس سے؟ اب کسی نے کہا کہ انہا سے جو ہے اس کی ضمیر ادھر جا رہی ہے کہ نماز کی طرف، اس نماز سے غافل نہ تجھے کر دے جو بنیادی چیز ہے، اور کسی نے کہا اس قیامت کی فکر سے، آخرت کی فکر سے غافل نہ کر دے۔ کچھ مترجمین نے کہا کہ دونوں چیزیں شامل ہیں اس کے اندر میں، آخرت سے آدمی غافل ہوا نماز چھوٹے گی۔ سورہ مریم میں کہا گیا تھا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بس اس کے بعد ایسے ناخلف ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو خواہشات نفس کے پیچھے پڑنے کا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی آخرت کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے۔ تو کہا گیا بس تجھے کوئی شخص جو ہے جو ایمان نہیں لاتا، کس چیز پہ؟ آخرت پہ۔ کسی کا نماز سے دور ہونا، نماز سے غفلت برتنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخرت پر اس کا ایمان متزلزل ہے، نہیں مان لاتا۔ آخرت پر ایمان آدمی کا موجود، آخرت آنے والی ہے، ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ اسی شخص کو معلوم ہو کہ ہمیں اپنی رپورٹ دینی ہے، پوچھا جائے گا، بڑی سختی سے پوچھا جائے گا، اور ہم اس کام کو نہ کریں، غافل برج ہو جائے، ریئر ہوگا اللہ ایک آدمی اپنی جاب پہ رسک پہ لگا رہا ہو۔ یہاں پہ معاملہ ہے کہ کوئی تجھے شخص اس کی غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ اور کیوں ایمان نہیں لاتا؟ اپنے نفس کا بندہ بن کے رہ گیا ہے۔ کہا گیا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے ہوا کا اتباع کر رہا ہے، جو پچھلے آیت میں سورہ مریم میں کہا گیا تھا کہ شہوات کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ، اسی لیے باتیں یہاں پہ ہم لوگ یاد دہانی کے لیے کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ آدمی دیکھتا رہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی پیروی کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہا ہے، یا اپنے نفس کی، اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی، اپنے فلاں کی، اپنے فلاں کی پیروی کر رہا ہے۔ وہ یہ سب ہوا میں آئے گا خواہشات نفس کی پیروی میں۔ اسی شخص کوئی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ہمیشہ آدمی چوکن نہ رہے، اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ فترضا، نہیں تو تو جو ہے ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے برگزیدہ نبی سے، جو نبی اور رسول دونوں تھے، ان سے کہا جا رہا ہے۔ ہما شما کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی بندگی کر، کوئی میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری جس کے یاد دہانی کے نماز قائم کر، اور دیکھ آخرت تو آ کے ایک دن رہنی ہے، میں نے اس کو مخفی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا یا آخرت پہ ایمان نہیں لاتا اور اپنے نفس کا بندہ بن گیا ہے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہر وقت آدمی چوکن نہ رہے۔ یہ نماز پنجگانہ ہمیں اسی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے اگر شعوری طور سے پڑھی جائے۔ یہی وہ دعوت ہے حضرت موسیٰ السلام کو دی گئی تھی، تمام انبیاء کرام کو، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، ہم سب جانتے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان آیتوں پہ پورا عمل کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ بات نہیں پہنچی، مسلمانوں کی اصلاح اور باقی لوگوں تک یہ دعوت پہنچے، دنیا میں بھلائی، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، آخرت کا پکا یقین ہونے کے، توحید پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اور نمازوں کا اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔